9 بجے تک چلے گا، اس کے آگے پرمیشن نہیں ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے سارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، مگر چند ہی کو یہاں بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ اب اس وقت آخری پروگرام شیخ الاسلام کے جانشین، ہمارے مخدوم دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، جمعیت علماء کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے موقر ممبر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریر فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت اہتمام سے حضرت اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ملک کے اندر تخر بخر ہو رہا ہے، ملک کو بانٹا جا رہا ہے، ملک کو جلایا جا رہا ہے، ملک کی سالمیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، اتحاد و یکجہتی کے اوپر لوگ قدغن لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ اور مضرت رساں ہے۔ ہم مولانا سے جواب چاہتے ہیں، سن رہا ہوں نشیمن پہ بجلی گری، سن رہا ہوں نشیمن پہ بجلی گری، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں۔ ہم کو آپ بتائیے کہ اس کا علاج کیا؟ ہم کو آپ بتائیے کہ ہم ہندو مسلم کس طرح ایک ہوں، ہم سکھوں کو کیسے اپنے قریب لائیں، اور ہم آپ کو لے جائیں سکھوں کے مجمع میں، ہندوؤں کے مجمع میں، اور وہاں لے جا کر کے آپ کے کلمات صدارت ہوں اور ہندوستان کی تعمیر ہو۔ اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی جامع تقریر اور آپ کی صدارتی تقریر اور آپ کی دعائیہ تقریر اور آپ کی اختتامی تقریر میں اس کا بھرپور جواب ہوگا۔ حضرت، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے، اللہ آپ کے فیض کو عام فرمائے۔ آپ حضرت شیخ الہند کی نسبتوں کے حامل ہیں، شیخ الاسلام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو نسبتیں آپ کے ساتھ ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم آپ کی نسبتوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ناز ہے کہ ایسے جلیل القدر عالم، ایسے پاک باز بزرگ اور ایسے مسلمانوں کے نہیں، ہندوستان کے چپے چپے کے، ہندوستان کے ذرے ذرے کے خیر خواہی کرنے والے بزرگ کا ہمیں احترام کا شرف حاصل ہے۔ تشریف لائیے اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیے۔ وہیں پر لے جائیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی، دیکھو میں زور سے نہیں بولوں گا مگر تمہیں زور سے نعرہ لگانا ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا مستقیم احسن، مولانا حلیم اللہ، اراکین مجلس عاملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دھرم گرو اور برادران وطن، مختلف سیاسی پارٹیوں کے
لیڈر جمعیت علماء ہند کے ورکرز، اس کی جنرل باڈی کے ممبرز اور اس عظیم الشان جلسے کے اندر حاضر ہونے والے بمبئی اور مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے محترم حضرات، جمعیت علماء ہند بالکل ایک غیر سیاسی جماعت ہے۔ اس کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے رائی کے دانے کے برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی مخالفت میں اس کے خدام ہمارے اکابر جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے تقسیم بھی ہوا، لیکن آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے کروٹ لی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ملک آزاد ہو گیا، آج سے ہماری جماعت مذہبی جماعت ہے، ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جماعت سن 1919 میں بنی تھی، آج اس کو 100 سال ہوتے ہیں۔ ہم نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ جب جماعت کو 100 سال ہوں گے تو ہم پورے ملک کے اندر جشن منائیں گے، مسلمانوں کو، برادران وطن کو، مختلف اقلیتوں کو جمعیت علماء ہند کی خدمات سے روشناس کریں گے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی ہے، ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ صورتحال جس کے اندر پوری حکومت مودی جی کی اقلیتوں کے اور دلتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو لوگ ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال کر اپنا غلام بنانے کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ ملک میں کروڑوں آدمی، سینکڑوں کروڑ اس وقت اپنے مستقبل کی فکر کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر کسی جشن کا موقع نہیں تھا، اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 100 سالہ جشن ان حالات میں نہیں کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعض دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ جشن 100 سالہ ہے، ان حالات میں جمعیت علماء ہند کوئی جشن کا پروگرام کرے، ہمارا جشن کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ان حالات میں جس میں ہمارے بھائی جوان اس کڑاکے کی سردی میں دلی کے اندر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ہماری بہنیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں سڑکوں کے اوپر مہینوں سے بیٹھی ہوئی احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت کے اندر جب سارے ملک کے اندر لوگ مایوسی
اور خوف و ہراس کے ماحول کے اندر ہیں، جمعیت علماء ہند کوئی جشن منائے، یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے خلاف ہے۔ یہ تو وقت حکومت کی پالیسیوں پر ماتم کرنے کا وقت ہے، جشن کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ تحفظ جمہوریت کانفرنس ہے۔ تحفظ جمہوریت، جمعیت علماء ہند کو سب سے پہلے یہ حق پہنچتا ہے کہ ملک کے اگر کسی وقت کوئی پارٹی یا حکومت ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف اپنی پالیسی بناتی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلی اس کی حقدار ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز کو